قبول ہو گئی. یہ کتنی شکلیں ہوئی؟ 4. 5ویں شکل یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کی دعا بظاہر قبول کوئی نہیں ہوتی. کوئی دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ دعا اسٹور ہوتی رہتی. میں آپ نہیں ہے کہ کسی کو کسی نے آواز دی، جمیل صاحب فلاں صاحب، اس نے توجہ ہی نہیں کی. نہیں، یہ اللہ ہے. کسی نے سوتے ہوئے کڑبڑ بدلتے بھی کہہ دیا اللہ، وہ آگے سے وہ 10 بار کہتا ہے جی مالک ہے. کوئی بھول کے بھی اس کا نام لے وہ سنتا ہے. بات یہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں آپ جو دعائیں کرتے رہے وہ سٹور ہوتی نہیں، جمع ہوتی نہیں. اللہ نے ذخیرہ کر دیا. اب حدیث مبارکہ میں روایات میں کثرت سے ملتا ہے. قیامت کے دن جب میزان لگے گا، نیکیوں والا ہلکا پلڑا ہلکا ہو جائے اور برائیاں بڑھ جائیں گی. پھر روایات میں آتا ہے اس کی وہ ساری دعائیں، وہ جو سمجھتا تھا کہ دنیا میں قبول نہیں ہوئی، وہ ساری دعائیں اللہ اٹھا کے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کے ان کو وزنی کر کے اس کو بخشش کا مجدہ اس کو پکڑا کے جنت میں داخل. دعائیں پھر بھی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی. یہ 5 شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی. اب وہ حدیث کا جملہ پھر سنیں جو آقا نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے. اس کی میں نے آگے شرح کی. اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ، یعنی اللہ یہ کہ 3 چیزیں بندہ نہ مانگے اللہ سے. وہ مانگے گا تو وہ اللہ قبول نہیں. کون کون سی؟ پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کی دعا نہ کرے. یہ شراب کی دکان کھول لی اور دعا کرتا پھرے کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے، یہ نہیں اللہ قبول کرے گا. گناہ کی دعا. دوسری فرمایا قطع رحمی نہ کرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بددعا نہ کرے. رشتہ دار شریکہ پن لگا رہتا ہے دنیا میں، اتار چڑھاؤ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ نے یہ جو فرمایا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اہل و عیال اور اپنی برادری کے لیے اچھا ہے. تو یہ اچھا ایسے نہیں بن جاتا، اس کے لیے کچھ نیوے ہونا پڑتا، کچھ چیزیں برداشت کرنا پڑتی. یہ فرمایا کہ قطع رحمی نہ کرے. اس لیے حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ دوسرا فرمایا کہ قطع رحمی نہ کرے، رشتہ داریاں نہ توڑے، رشتہ داروں کے لیے بددعا نہ کرے. اور تیسرا فرمایا جلدی نہ کرے. صحابہ اکرام نے اس کیا حضور تیسری بات سمجھ نہیں آئی کہ جلدی نہ کریں سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 دفعہ دعا کی، اس کے بعد خود ہی بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ لگتا ہے یہ اللہ نے قبول کوئی نہیں کی، تو یہ پھر دعا کرنا ترک کر دے. فرمایا یہ اس نے جلدی کی. یہ 3 چیزیں نہ کرے تو فرمایا جو بندے مومن جو شے جو دعا اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. پھر اگلی بات اس سے بڑی یہاں بتا رہا ہوں، اس کی اتنی رحمت اس نے قرآن کے اندر وہ گل بتا دیے. کون سے گل ایسے ہیں جو اپناؤ گے تو میں دعائیں قبول کروں. گل بھی اب بتا دیے. گل کون سے ہیں؟ اس نے وہ لفظ بھی بتا دیے، وہ کیفیات بھی بتا دی. وہ لفظ وہ کیفیات جن میں انبیاء کرام ڈھل گئے اور ان کیفیات کے سانچے میں ڈھل کر اللہ کی بارگاہ سے دعائیں کی اور اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. اگلا جو جملہ بول رہا ہوں مجھے نہیں پتا آپ اس کو کس سینس میں لیں گے، لیکن میں خود بڑا کلیئر ہوں، بہت کلیئر ہوں. وہ یہ جب کوئی شخص اللہ سے مانگتا ہے، بولیں ذرا
دنیا میں سب سے بڑا، کائنات میں سب سے بڑا کون؟ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ سے مانگتا ہے وہ سب سے بڑی طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے۔ جب وہ اللہ سے مانگتا ہے وہ سب سے بڑی طاقتور شے کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اب قرآن پاک میں 25 لوگوں کی دعائیں، 25 انبیاء کرام کی، اب آپ کو وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ جو ہم آگے جائیں گے گفتگو ایک دلچسپ وادی میں داخل ہوتی چلی جائے گی۔ پہلی دعا ہے آدم علیہ السلام، پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ یہ جنت میں دانہ نہیں کھانا گندم کا، کھا بیٹھے، اس نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے زمین پر دی۔ 300 سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اور ایک دعا کرتے۔ جب وہ دانہ کھایا تو شیطان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں نہیں ورغلایا ہے؟ تو اللہ خود فرمایا فوسوس لہم الشیطان، یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے۔ تو خود اللہ نے یہ فرمایا، جب شیطان سے پوچھا اس نے کہا نہیں میں نے نہیں ورغلایا، اغویتنی، اللہ کو شیطان کہہ رہا ہے یہ تو نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ یہ شیطان کی بات آپ کو بتا رہا، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ جب میں نے منع کیا تھا تو یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے آگے سے اپنی صفائی میں ایک جملہ بھی نہیں بولا، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیتے نا کہ یہ کروایا ہے کسی نے، اس نے وسوسہ ڈالا ہے، تو یہ بات بھی سچ تھی۔ ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں بولا، اس لیے کہ جب آپ بڑی طاقت کے سامنے، بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں صفائیاں پیش نہیں کرتے، وہاں انکساری کرتے۔ جو ہی پوچھا آدم یہ کیا ہے، تو آدم علیہ السلام نے صفائی نہیں کی تھی بلکہ یہ عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، باری طرح غلطی ہو، کوئی لفظ صفائی میں نہیں بولا، عرض کیا کہ باری طرح کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملا کہ جب دعائیں مانگتے ہیں گناہ نہ بھی کیا ہو تو بندہ دعا مانگتے ہوئے یہی کہتا بولے میں بڑے گناہ، میں نے بہت گناہ کی۔ اتنی عاجزی کا جب بندہ ذکر کرتا ہے تو پھر آگے سے وشواس دیتا، پھر وہ توجہ کرتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 33 ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی جب ان کے سامنے کھڑی تھی زلیخا اور وہ برائی کی دعوت دے رہی، سامنے زلیخا کھڑی ہے، پیچھے ایسے مڑ کے دیکھا تو دروازے بند، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور تالے لگے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ بچنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، زلیخا کی طرف چہرے کی بجائے کمر کر دی۔ پنجابی میں آپ کمر کو کیا کہتے ہیں؟ کنڈ کر دی زلیخا کی طرف اور رخ کیا جب بند دروازوں کی طرف، تو قدرت نے جب دیکھا کہ یوسف کا میری ذات پہ اتنا اعتماد ہے، اتنا عزم، اتنا یقین، تو یوسف کا عزم دیکھ کے رب چابیوں کے بغیر یہ دروازے کھولتا چلا، سب دروازے یوسف علیہ السلام کی ذات پہ اللہ نے کھول دی۔ باہر آئے، یہ دعا کی، عرض کیا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، عرض کیا مولا مجھے جیل، قید خانہ وہ زیادہ عزیز ہے اس بات کی نسبت اس بات کی طرف زلیخا مجھے دعوت دے، یعنی قید خانے کو زیادہ میں ترجیح دیتا ہوں، تو مجھے جیل میں مولا ڈال دے لیکن اس کے مکر و فریب سے مجھے بچا۔
تو آپ نے کردار کی حفاظت کی دعا مانگی اور اللہ پر عزم تھا کہ اللہ سارے دروازے کھولتا چلا گیا۔ پھر آگے بڑھیں تو دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، سورہ انبیاء ہے، اس کی آیت نمبر 83 ہے، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ 36 سال بیمار رہے، 35-36 سال، مگر اللہ کی ذات پہ یقین ختم نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں رپورٹ کوئی آ جائے کہ آپ کو کینسر ہو گیا، لفظ کینسر سنتے ہی آپ کی زندگی ہونے میں بچ اس کی کوئی میڈیسن ہی یاد نہیں ہو۔ اب میں آپ کو اس لیے کے بعد یہ آیتیں یہ ان کی دعا سنا رہا ہوں کہ بیماری اتنی مزید تھی کہ سر سے لے کر پاؤں تک کیڑے پڑ گئے پورے جسم میں، مگر اس کی ذات پہ توکل ختم نہیں ہوا۔ بظاہر اسباب جتنے بھی تھے، میڈیسن تھی، ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، نجومی تھے، وہ سارے اسباب استعمال کیے مگر شفا یابی نہیں ہوئی۔ شفا نہیں ہوئی مگر شفا دینے والے پہ یقین ختم نہیں ہوا۔ 36 سال یہ دعا کرتے، دعا یہ تھی ایوب اس نادا ربہ، آگے لفظ استعمال انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ عرض کیا مولا تکلیف تو مجھے پہنچ گئی مگر مجھے علم ہے کہ سب سے زیادہ مہربان تو ہی ہے، رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ جب یہ دعا کی تو اللہ پاک آگے سے ارشاد فرماتا ہے 36 سال بعد ہم نے اپنے بندے کی فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ لِلْعَابِدِينَ، فرمایا ہم نے ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملا کہ دنیا کے ظاہری اسباب وہ چاہے ختم ہی کیوں نہ ہو جائے مگر کبھی بھی اللہ کی ذات پہ توکل ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا بندے کا عزم ہونا چاہیے کہ میرا رب سوکھے درختوں کے ساتھ بھی پھل لگا سکتا ہے۔ یہ ایوب علیہ السلام کی سورہ مریم کو پڑھے، پہلی 15 آیات اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، انہوں نے دعا کی اور پہلے اپنی حالت پیش کی کہ مولا تو جانتا ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ یہ سورہ مریم کی پہلی آیات ہے کہ مولا تو جانتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سر میں بڑھاپا اتر آیا ہے اور جسم میں کمزوری ہے اور میری جو بیوی ہے وہ بھی بانج ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام عرض کر رہے ہیں بیوی بھی بانج ہے اور خود بھی کمزوری کا اظہار کیا اور ساتھ ہی عرض کیا کہ باری تعالیٰ پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میں اگر وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کبھی بھی تو مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ تو فرمایا بتا زکریا چاہتا کیا؟ عرض کیا مولا مجھے بیٹا دے۔ کیا دے؟ بیٹا دے۔ بیٹے کی بشارت سنا، فرمایا ٹھیک ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ، یحییٰ کی ولادت کی آپ کو خبر سناتے ہیں۔